اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. Welcome to Flashpoint, the program that looks at stories and dilemmas which concerns the Muslim community in the UK and Europe. لیکن آج کا ہمارا جو پروگرام ہے ایک اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں پاکستان الیکشنز کے بارے، کیونکہ آج کے دن کوئی اور ٹاپک جو ہے وہ جچتا ہی نہیں ہے، اور ہم کریں گے بھی تو آپ جو فون ان کریں گے وہ الیکشن کے بارے آپ کریں گے، تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ آج جو ہے الیکشن کا ہی موضوع ہونا چاہیے. پاکستان الیکشنز جو ہیں ہمیشہ ان میں انریسٹ، ڈیتھس، رائٹس، ٹرموئل یہ ہمارا معمور ہے، اور آج بھی پاکستان کے جو حالات ہیں ان سے کوئی الگ نہیں ہے. الیکشن سے کیمپین کے دوران، الیکشن سے پہلے تقریباً 100 افراد جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں، اور آج بھی الیکشن کے دن 11 لوگ جان بحق ہو چکے ہیں. لنڈی کے علاقے میں، کراچی میں ایکسٹریمسٹ نے حملہ کیا اور انسٹنٹ لائفز جو ہیں وہ کھو گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امید ہم رکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو الیکشنز ہیں وہ ان کا جو نتیجہ ہے وہ ایٹ لیسٹ ونس تو پاکستان کے فیور میں ہونا چاہیے. یہ پہلی بار ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں ہمارے، وہ ایک سویلین گورنمنٹ سے ٹرانزیشن دوسری سویلین گورنمنٹ پہ ہوگی. ہمیشہ آرمی سے آتی ہے سویلین گورنمنٹ، پھر سویلین گورنمنٹ سے آرمی پہ چلی جاتی ہے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ فرام ون سویلین پارٹی ٹو اندر ٹرانزیشن ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ الیکشنز جو ہیں ان کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے بہت سی مشکلات پیش آئی ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ افغانستان کا اور ایران کے بارڈر جو بند کر دیے گئے ہیں اور 3 دن کے لیے بند رہیں گے الیکشنز کے لیے. اور اسی طرح ہی جو آرمی ہے، پولیس ہے، سارے اسٹیٹ آف الرٹ پہ ہیں. اور جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے بھی اپنا کام دکھایا ہے کہ 5 بجے تک تھا الیکشن کا ٹائم، پاکستان کا ٹائم 5 بجے، انہوں نے 1 گھنٹہ ٹائم اور بڑھا دیا ہے، کیونکہ 2008 میں 40% لوگوں نے ووٹ کیا تھا. اس دفعہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ 60 to 80%، 60 سے 80% لوگ جو ہیں ووٹ کریں گے. اور جس پولنگ اسٹیشن کو بھی آپ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں مختلف چینلز پہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیوز لگے ہوئے ہیں ووٹ کرنے کے لیے. یہ تو ہے ایک کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو سائیڈ آف دی الیکشنز. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو بندے ووٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ کس پارٹی کو ووٹ دیتے اور کیوں ووٹ دے رہے ہیں. اور جو پارٹی کامیاب ہوگی وہ پاکستان کے لیے کیا کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں، بدلیں گے، یا پھر جیسے ایسے چلتے رہیں گے، یا پھر اس سے بھی آپ کہہ لیں کہ گراف جو ہے پاکستان کو نیچے جائے گا؟ یہ سوال ہے ہمارے آج کے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو حالات پاکستان میں اس وقت ہیں ان کو سدھارا کیسے جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، میں بہت ہی جسے کہتے ہیں نا پریشان ہو گیا تھا دیکھ کے کہ خاتون نے پولیس والے کے تھپڑ مارا، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ پولیس والا جو کہ ایک آفیسر تھا، ASI تھا،
اس نے یکدم تھپڑ جو ہے عورت کے منہ پہ مار ڈالا. اگر وہاں پہ کیمرہ نہ ہوتا تو کیا، میں نہیں، آئی ڈونٹ نو، میرا ذہن نہیں کام کرتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہو سکتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارٹی آج سکسیسفل ہوگی، کامیاب ہوگی، یہ چھوٹی سی ایشو نہیں ہے. اس ایشو کو ان کو ٹیکل کرنا چاہیے کہ پولیس والے جو ہیں ان کی پاورز کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے. میں مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون نے غلط کیا، نہایت ہی غلط کیا اس نے. لیکن جو پبلک سرونٹ ہے، اور وہ بھی عام پولیس والا نہیں، ASI ہے، اس کو بھی ریسٹرینٹ ہونا چاہیے. اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں پبلک کی خدمت کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں اور میرا بھی کوئی رول ہے. اگر پولیس والے جو ہیں وہ خود ہی جج اینڈ جوری بنے ہوئے ہیں اور بنے رہیں گے، تو پھر سویلینز جو ہیں، آپ اور میں جیسے جو ہم عام شہری لوگ ہیں پاکستان کے، رہائشی جو ہیں پاکستان کے، ان کو کبھی پولیس میں کانفیڈنس آ سکتی ہے. تو یہ جو باتیں ہیں، ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی گورنمنٹ کو بہت سا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو بڑا باقاعدہ شائع کرنا چاہیے اور کھلے عام ان پہ کام کرنا چاہیے کہ وہ جس ملک میں لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے، وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. جیسے کہ پشاور میں آپ کو پتا، آپ نے دیکھا ہوگا نیوز پہ کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو بم کے ذریعے اڑا ڈالا. کیوں؟ کہ اس کو پولنگ اسٹیشن سے جانے نہیں دیا. پولنگ اسٹیشن میں جانے سے اس کو منع کر دیا کہ روکا گیا. اس نے اپنے بم لگا کے تو سوئسائڈ اس نے اپنی کر لی. اب یہاں تک الیکشنز کا جو ہے کہہ لیں کہ فیور ہے پاکستان میں. اور جہاں بھی آپ پاکستان میں دیکھیں، کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں سے آپ کو سوچنا پڑ جاتا ہے کہ کب ہمارا ملک جو ہے وہ سدھرے گا. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ کہ ایک شخص ہیں، وہ کیمرے کے سامنے پتہ نہیں کتنے بیلٹ پیپر وہ ڈبے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ان کو روکا گیا، وہ بڑے امن سے، بڑے آرام سے ٹہلتے ہوئے باہر نکل گئے. کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں کسی کی، کوئی ڈر نہیں کسی کا. جماعت اسلامی نے الیکشن نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے دھاندلی کی وجہ سے. اور یہ دھاندلی ہے وہ پورے پاکستان میں اس وقت مچی ہوئی ہے. رپورٹ سے آ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اور ان دھاندلیوں کی وجہ سے جو گورنمنٹ آئے گی ان کی کریڈیبلٹی کتنی ہوگی. کہ صبح سے آپ سن رہے ہیں کئی علاقوں میں بیلٹ پیپر ہی غائب ہو گئے، پورا پولنگ اسٹیشن ہی قسم کا غائب ہو گیا قسم کا. دوسری جگہ پہ بیلٹ پیپر لیٹ ملے ہیں. اور ایسے کئی، سٹی وائڈ کی بات کر رہا ہوں، نیشن وائڈ کی بات کر رہا ہوں، ایسے کئی سٹیجز ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کہہ لیں کہ ایکسپریشن آف فریڈم نہیں کر سکے. الیکشن کا ایکسپریشن اپنا وہ الیکشن کا اظہار نہیں کر سکے کیونکہ ان کو موقع نہیں دیا گیا. اور میرا یہ پہلا الیکشن، اس میں خواتین حضرات جو ہیں ہمارے، وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں. ایز ووٹرز کی میں بات کر رہا ہوں. اور پاکستان کی پولیس کا جو میں نے ابھی مظاہرے کا بات کی ہے، اگر ان کا یہی رہا رویہ تو خواتین ہماری کیوں باہر آئیں گی، کیوں ووٹ کریں گی آ کے. سو یہ جتنے پوائنٹس ہیں یہ پاکستان کے بارے نیگیٹو تو ہیں، لیکن کیا کریں، کرنے پڑتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے کوئی پاکستان میں کوئی آفیشل جو ہے اس کے کان میں بات پڑ جائے، اس کے ذہن میں بات پڑ جائے کہ بھائی انسانیت کیا ہے، سویلینز کا کیا رول ہے، ہمارا کیا رول ہے، تاکہ پاکستان کا
آنے والا جو سما ہے وہ بدل جائے. کوشش یہی سب کی. اب یہاں سے جو لوگ گئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے یورپ پوری پاکستان میں کہہ لیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ فوکس بنا ہوا ہے. جہاں کہیں بھی پاکستانی ہے وہاں سے وہ گئے ہیں. اور جو طالبان ہے وہاں پہ، جو ایکسٹریمسٹس ہیں وہاں پہ، ان کو فری لائسنس ملا ہوا ہے اس وقت. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی ہماری گورنمنٹ آ رہی ہے وہ کیا ان کو کرب کرے گی، یا پھر ان کو بلائنڈ آئی دے دے گی، کھلے عام کرتے رہیں، ٹرن بلائنڈ آئی. یہ ہمارے پوائنٹس ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، یہ الیکشن جو پاکستان کے جو یہ الیکشن وہ تاثرات کیا چھوڑتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں؟ کانفیڈنس کریٹ کرتے ہیں نئی گورنمنٹ میں، کہ یا پھر پاکستان کا جو کہہ لیں کہ امیج ہے وہ ٹارنش کرتے ہیں اور خراب کرتے ہیں. اسی طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ٹینز آف تھاؤزنڈز، ہزاروں ٹروپس جو آج کام کر رہے ہیں، پولیس والے بھی اور آرمی بھی. آپ یورپ میں دیکھ لیں، کسی ملک میں آپ یورپ کا دیکھ لیں، آپ الیکشن ہو رہا ہے، ایک پولیس والا نظر آئے گا آپ کو پولنگ اسٹیشن میں کھڑا ہوا. لوگ آئیں گے، بڑے امن سے آئیں گے، کوئی ان کو روکے گا نہیں، کوئی ٹوکے گا نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی کہے گا نہیں، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. وہ سیدھے جائیں گے اپنی مرضی کے مطابق بوتھ میں جا کے اپنا پریویسی میں کراس ڈال کے لا کے بیلٹ پیپر جو ہے باکس میں ڈال کے چلے جائیں گے. ہمارے یہاں جیسے میں نے پہلے کہا کہ 100 بندہ تو الیکشن کے دن سے پہلے ہی جہاں بھاگ ہو گئے ادھر کیمپین میں، 11 آج مارے گئے. اس سے پشاور کی میں نے آپ کو بتائی، اس طرح اور کئی واقعے ہیں کہ جہاں پہ کلیشز ہوئے ہیں اور دھندلی مچی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو ینگ طبقہ ہے ان کا کیا رویہ ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے، اس الیکشن میں ان کے لیے کیا ہے، کیا ان کے لیے اس میں کچھ فائدہ ہے، یا پھر وہ جو پہلی سٹیٹس کو آ رہی ہے وہی چلتی جائے گی پھر دوبارہ. کیونکہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس تھوڑی سی رپورٹس آ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ رپورٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بی بی سی کا ورلڈ افیئرس کارسپونڈنٹ مائک وولڈرج جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سے 4000 ووٹرز جو ہیں وہ ایک علاقے میں الیکشن کے پولنگ اسٹیشن کے کھلنے سے پہلے ہی کھڑے ہوئے تھے، اور 12 بجے تک الیکشن کمیشن یہ کہہ رہی ہے دن کے 12 بجے تک 60 to 80% جو ہے پاپولیشن موبلائز ہو جائے گی الیکشنز کے لیے. پھر وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے یہ ووٹ جو ہے، الیکشن جو ہے، یہ کتنا کامیاب ہے، کتنا فیئر ہے. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 3 پارٹیاں کہنا چاہیے جن پہ الیکشن کے دن سے پہلے جو طالبان ہے، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، انہوں نے دباؤ ڈالا ہوا تھا، زور ڈالا ہوا تھا. پیپلز پارٹی پاکستان اور MQM اور عوامی نیشنل پارٹی، ان تینوں کے جو کینڈیڈیٹس تھے یا یہ پارٹی کی کیمپینز ہیں ان کو ڈسٹرپٹ کرنے کی بہت کوشش کی گئی. حالانکہ ایک چوتھی پارٹی ہے جس کا نام مسلم لیگ ہے، ڈفرینٹ فیکشنز ہیں، ان کو کوئی کسی قسم کا تشدد کا گروہ نہیں بنایا گیا، دباؤ نہیں بنایا گیا. تو دیکھنا یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ کہاں تک جا رہے ہیں. اسی طرح ہی ایک اور اٹیک میں ANP کے کینڈیڈیٹ جو ہیں اور ان کے بیٹے،
ان کو دونوں کو شہید کر دیا، قتل کر دیا گیا تھا الیکشن سے 1 ویک پہلے. اور آج جو ہے جو رپورٹس میرے پاس ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. 7 بندے جو ہیں وہ نارتھ ویسٹ پشاور میں زخمی ہو گئے. وہاں پہ بم جو ہے وہ موٹر سائیکل والے آیا، اس نے بم پھینکا اور اپنا کام کر گیا. میں نے کو بتایا ہے کہ سوئسائڈ بامبر تھا جس نے اپنے آپ کو اڑا دیا وہاں پہ، کہ اس کو روکا گیا الیکشن میں حصہ لینے سے. اور 2 گروہ کا آپس میں کلیش ہوا چمن میں، اور جو کہ افغانستان کے بارڈر کے پاس، اور 3 بندے وہاں پہ مارے گئے، ہلاک ہو گئے اور کافی زخمی ہو گئے. کوئٹہ میں بھی ایک بم بلاسٹ ہوا ہے، اور کم سے کم 4 بندے جو ہیں وہ مردان میں ان دا نارتھ ویسٹ میں زخمی ہوئے ہیں. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں سارا کہ جہاں کچھ ہوا ہے وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے، نواز شریف مسلم لیگ این جو ہے، ان کے کارندے اور ان کے کینڈیڈیٹ سے محفوظ رہے ہیں اب تک. تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کیا ہمیں چاہیے، کیا سوچنا چاہیے کیا ہو رہا ہے، کیا اس کے ہم انفلوئنس نکالیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کیا کہتے ہیں مسلم لیگ والے جو ہیں وہ سیف رہے ہیں. اور اسی طرح ہی دوسرے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی رہے تشدد کے کہہ لیں کہ زمرے میں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3ری ٹرم کے لیے اب تیار ہو رہے ہیں. 14 برس کے بعد واپس آئے ہیں وہ، اور بڑے وہ ہوپ فل ہیں کہ ان کو وکٹری ہوگی. اور جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے انہوں نے جمعے کو یہ کہا کہ ان کو اکیوٹ کنسرن ہے، بہت گہری کنسرن ہے ان کی، کہ جس طرح پاکستان میں جو وائلنس ہے، تشدد جو ہے، اس نے کیسے الیکشنز کی فیئرنس کو روکا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ الیکشنز فیئر ہو ہی نہ سکیں. یہ جمعے کا بیان تھا ان کا. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ جتنی پاکستان کی انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیس ہے، آرمی ہے، جو ہاسپٹلز ہیں، سب اپنی انتہائی کوشش کریں کہ یہ جو دن ہے آج کا، اس میں کوئی کام ایسا نہ رہ جائے جس میں وہ اگر وہ کچھ کر سکتے تو نہ کریں. تو اسی طرح ہی اسلام آباد میں بھی ڈینجر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ 130 بندے جو ہیں وہ اسلام آباد کے علاقے میں آج تک ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں. سو اگر میں پڑھتا جاؤں تو یہ جو جتنے اسٹیٹسٹکس ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی پازیٹیو جو ہے پاکستان کے بارے کوئی بات نہیں لکھ رہا ہے. تو آپ کا جو نظریہ ہے پاکستان کے بارے، آپ کا جو کہہ لیں کہ تصور ہے پاکستان کے بارے، آپ کا جو ارادہ ہے پاکستان کے بارے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوگا؟ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ فی الحال تو جو پوری پاکستان کی عوام ہے وہ ایک ہی چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے. یہ نہیں وہ دیکھ رہے کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے، کیوں ڈال رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. ووٹ ڈالنا ہے بس. تو جو پارٹیز ہیں ہماری، انہوں نے کروڑوں پاؤنڈز جو ہیں، پاؤنڈز کہہ رہا ہوں میں، وہاں پہ انہوں نے لگائے ہیں جیتنے کے لیے، ووٹس خریدنے کے لیے. اور جب میں یہ دیکھتا ہوں، موازنہ کرتا ہوں یو کے کا اور انگلینڈ پاکستان کا، میں مانتا ہوں کہ بڑا فرق ہے. لیکن فرق اس لیے ہے کہ فرق ہم نے اس کو مٹانے کی کوشش نہیں کی ہے، کہ ہمیں کچھ کمی ہے، اسلام میں کچھ کمی ہے. پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کا ملک ہے، کہ ہم امن سے کچھ کام نہیں کر سکتے،
یہاں پہ لوکل الیکشنز میں ایک علاقے میں 580 پاؤنڈ جو الاؤڈ ہے آپ کو اسپینڈ کرنا ان ون وارڈ. اسی طرح ہی 27,000 پاؤنڈ ہے ایک کنسٹیٹوئنسی میں جس کے 6 یا 5 ہوتی ہیں وارڈز. اس سے اگر آپ پہلی زیادہ ایکسپینڈ کریں تو آپ الیکشن سے خارج ہو جاتے ہیں اور آپ پہ مقدمہ چل جاتا ہے. پاکستان میں دیکھیں جو لمٹ سیٹ کیا ہے نہیں کیا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ جو ہیں روپیز جو ہیں وہ صرف کیے جاتے ہیں صرف الیکشن ظاہر ہے سیکیور کرنے کے لیے. اور جو لوگ پیسے دیتے ہیں اور جو لوگ پیسے لگا رہے ہیں پارٹیز کے اوپر ظاہر ہے ان کا کوئی موقف ہے, ان کو بھی کچھ واپس کو ریٹرن چاہیے. تو میرے پاس ایک بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ پاکستان کے ایکس ایم این اے تھے, ان سے یہ میری بات گفتگو ہو رہی تھی کہ پاکستان کے الیکشنز جو اتنے مہنگے ہوتے ہیں, لوگ اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہیں, تو ان کو حاصل کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا آفتاب بھائی اگر دیکھیں ایک بندہ 1 کروڑ لگاتا ہے الیکشن پہ تو 3 کروڑ وہ واپس ہی مانگتا ہے پھر, اور جب تک اسے 3 کروڑ پورے نہیں ہونے اسے چھوڑنا بھی نہیں ہے. بزنس الیکشنز جو ہیں وہ لوگوں کی سروس کے لیے نہیں ہے, ملک کی سروس کے لیے نہیں ہے, بزنس ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان سے کوئی پولیٹیشین پاکستانی جو یہاں پہ ہیں یا جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کسی طرف سے اگر وہ سن رہے ہیں تو بتائیں ہمیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, ہمیں صحیح آگاہ کریں سچویشن سے. تو ہم جو ہیں وہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو گراف ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے, لیکن انفارچونیٹلی جب تک آپ کے کہہ لیں کہ پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا تو انویسٹمنٹس پاکستان میں جو آئیں گی وہ بھی کم ہوں گی. جو آپ کا پاکستان کا کہہ لیں کہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے پاکستان سے باہر وہ بھی بہت ہی کم ہوگا, اور جو پاکستان کی کہہ لیں کہ انوالومنٹ ہوگی دنیاوی کاموں میں دنیا میں وہ بالکل ہی سے کہہ لیں کہ آپ کے زیرو ہوگی. سو الیکشن جو ہیں ان کا جو کہہ لیں کہ رزلٹ نہیں میں کہہ سکتا, ان کا جو کہہ لیں کہ انجام ہے وہ پاکستان کے فیوچر کے اتنا کہہ لیں کہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان عوام کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ 21ویں صدی میں یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ کیوں ہو رہی ہیں, اور جن پارٹیز کو ووٹ دے رہے ہیں بار بار وہی پارٹیز آ رہی ہیں جیسے کہ ان کی ایک ٹرن لگی ہوئی ہے, پہلے ایک صاحب آئیں گے وہ جائیں گے, ان کی جگہ دوسرے صاحب آ جائیں گے وہ جائیں گے, تیسرے آئیں گے پھر پہلے آ جائیں گے پھر دوسرے, پھر ایک سرکل چل رہا ہے. یہ سرکل کب بریک ہوگا, وہ کیوں نہیں بریک ہو رہا؟ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ پاکستان کو دنیا کے کہہ لیں کہ گراف میں کہہ لیں یا دنیا کی جو سٹینڈنگ ہے دنیا کی پاکستان میں یا پاکستان کی سٹینڈنگ جو دنیا میں مجھے کہنا چاہیے وہ اس کو ابھرنے نہیں دے رہی, پاکستان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی. آپ ہمارا ہمسایہ ملک دیکھ لیں, آئی ٹی جتنی ہے یو کے کی وہاں سے آ رہی ہے. آپ کے جتنے کال سینٹرز ہیں, جتنے بینکنگ سینٹرز ہیں, آپ کے جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں, فیکٹریز ہیں, آپ کے جتنے کوپریشنز ہیں, سب اپنے دفتر وہاں لے گئے. 2 وجہ, ایک تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں تقریباً 90% جو انگلش بولتے ہیں جو ہمارے ہاں نہیں ہے. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ امن ہے, اسٹیبلٹی ہے, اور انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا اس پہ کہہ لیں کہ انہوں نے بڑا اپنا ہاتھ جمایا ہوا ہے کہ اسٹیبلٹی انہوں نے مینٹین کرنی ہے. اور اسی اسٹیبلٹی کی وجہ سے
پوری دنیا خاص کر کے یورپ جو ہے یو کے جو ہے وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں بن کہ انڈیا 6th لارجسٹ سپر پاور ان دا ورلڈ اور آگے بنتی جائے گی. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کا ہمارے ساتھ. جب تک ہم بھی پوری انویسٹمنٹ اپنی نہیں لے سکتے یورپ سے, دنیا سے, ہم آئسولیٹڈ رہیں گے. اور آئسولیشن کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ آپ کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو آپ نے کھلا ہاتھ دے دیا وہاں پہ, کیونکہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی ہو تو پھر تو جو عوام ہے پاکستان کی, پولیٹیشن کو چھوڑ دیں, وہ تو اپنا کام کریں گے, عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا چاہیے. تو اگر ہم نے ایسے ہی رکھا تو کیا حالات بدلیں گے؟ میرے پاس ایک کال ہے, پہلے کال لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہوز کالنگ ان فرام وائر؟ ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جناب, ڈاکٹر صاحب مقصود سے بات کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے. جناب مقصود صاحب السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میرا صرف یہ عرض کرنا ہے کہ پاکستان میں الیکشن اب نہیں شروع ہوئے ہیں اس وقت, وہ کافی وقت پہلے شروع ہوئے تھے اور ہدایت ٹیلی ویژن سے ہم محروم رہے ہیں. ہمیں ایک خبر تک نہیں ملی ہے, کم از کم پاکستان کی کوئی خبر ہوتی جی, اگر وہ لائیو نہ تھی تو ریکارڈڈ ہی ہوتا. یا صبح سے لے کے آج تک میں اس کے بڑی قریبی سے دیکھ رہا ہوں, بڑی غور سے دیکھ رہا ہوں. باقی چینلز انہوں نے کچھ نہ کچھ تو خبر دی, اچھی یا بری یا جو بھی ہوتی. اس وقت تو آپ کا پروگرام آپ جو چلائے یہ سب سے پہلی بات ہے پاکستان کے الیکشن پر. میرا خیال ہے اٹس ٹو لیٹ, اب الیکشن ختم بھی ہو چکے ہیں. وہ رزلٹ آنے پہ پاکستان کے الیکشن کا ٹاپک نہیں ہونا چاہیے. بہت مہربانی. مقصود صاحب, ابھی میرے پروگرام کے بعد 8 بجے شام کو ہدایت ٹی وی پہ ایک اسپیشل پروگرام آ رہا ہے جو ریزلٹس کے بارے ہوگا, پاکستان کے الیکشنز کے بارے. وہ کہتے ہیں سیو دا بیسٹ ٹل لاسٹ. تو ہدایت ٹی وی نے سارے دن کوریج اس لیے نہیں دی کہ تاکہ شام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ روشنی ڈال سکیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہوئے ہیں, تاکہ اس کو فائدہ بھی ہو, کوئی جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو, دیکھنے والوں کو پتہ بھی چلے کہ رزلٹ کیا نکلے. تو اسپیشل پروگرام ہوگا فروخ بھائی کے ساتھ 8 بجے شام کو, میرے پروگرام کے 1 گھنٹہ بعد. تو میں نے جو پروگرام رکھا ہے, میں نے الیکشنز کا اس لیے نہیں رکھا ہے کہ ہدایت پہ پروگرام پہ الیکشن کیا تو میں کر دوں, نہیں. دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری, پاکستان کیسے آگے بڑھے گا. اور کیونکہ آج الیکشنز ہیں, ابھی رزلٹ آنے والے ہیں, بہت جلد آ جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں ان کی جو امیدیں ہیں یا ان کا جو ذہن میں کوئی تصور ہے پاکستان کے بارے, اس پہ وہ کام کرنا شروع کریں, تاکہ جو نئی گورنمنٹ ہے اس پہ پریشر ہو, ان کو پتہ ہو کہ لوگوں کی کچھ امید ہے, لوگوں کو کچھ تصور ہے پاکستان کے بارے. وہ چاہتے ہیں کہ پریکٹیکل ہو. الیکشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ووٹ ڈال دیا اور آپ سو گئے. پھر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس ایک پارٹی کو سلیکٹ تو کر لیا ہے, ابھی یہ عوام کا کام ہے اس پارٹی سے کام لینا, اور ان سے ایسے کام لینا کہ جیسے یا جو بھی ملک کے لیے سب سے بہتر ہے. یہ ہے الیکشن کا مطلب. اور اس لیے میں بھی یہ پروگرام کر رہا ہوں, اتنا لیٹ کر رہا ہوں کہ ابھی وقت شروع ہوگا. الیکشن کا ڈے کا یہ مطلب نہیں کہ آج ختم ہو گیا الیکشن کی بات ختم ہوگی, نہیں. اصل بنیاد آپ کی آج ہے کہ اگلے آنے والے 5 برسوں میں آپ نے کیا کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے. اور کیونکہ یو کے میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ ماشاءاللہ کافی کہہ لیں کہ پڑھے لکھے حضرات ہیں, بڑے ایجوکیٹڈ ہیں, بڑے پروفیشنلز ہیں, اور وہ ایک یورپ میں رہتے ہوئے بڑا وہ براڈ مائنڈ رکھتے ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا جتنا کہہ لیں کہ جو فارن کرنسی جتنی یو کے سے جاتی ہے اتنی کسی اور ملک سے نہیں جاتی.
سو پاکستانی جو یو کے میں ہیں ان کی بڑی سے ہے پاکستان میں، ہونی چاہیے. یہ وہ ملک ہے کہ جو پاکستان کو جس نے آج تک فلوٹ کیا ہوا ہے اپنی فورن کرنسی سے، جو پیسے بھیجتے ہیں اپنے گھر رشتہ داروں کو وہاں پہ کرتے ہیں اس سے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی یہاں پہ ہیں ان کا بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ ان کی بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے کہ آنے والے برسوں میں، سالوں میں ان کا کام ہے کہ پاکستانیوں کو گائیڈ کرنا یا پاکستانیوں کی وہ باتیں کرنی پاکستان کے باہر جو پاکستان میں رہ کے لوگ نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہوتا ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر یہاں پہ مثال کے طور پہ ہمارے نئے پرائم منسٹر جو بھی ہیں جو بن جاتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں وزٹ پہ، اور پتہ ہے آپ کو کہ پرائم منسٹر آتے ہیں ضرور وزٹ کرتے ہیں یو کے کو. اگر یہاں کے جو پاکستانی ہیں وہ اپنی رائے جو ہے یہاں کی گورنمنٹ تک پہنچا دیں، ڈیوڈ کیمرن صاحب تک وہ اپنی رائے پہنچا دیں کہ ہم پاکستانی جو ہے کیا چاہتے ہیں پاکستان سے، تو آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ جب پاکستان کے پرائم منسٹر یہاں پہ آئیں گے ڈیوڈ کیمرن جو ہے ان سے وہ تقاضے وہ ضرور ریز کریں گے جو پاکستانیوں نے یہاں پہ کیے ہوئے. کیونکہ ڈیوڈ کیمرن صاحب کو بھی پاکستانیوں کو یہاں پہ خوش رکھنا ہے اپنے ووٹ کے لیے، اپنا ووٹ بینک انہیں بنا کے رکھنا ہے. سو پاکستانی پی ایم پہ وہ پریشر ڈالیں گے کہ جی یہاں کے پاکستانی یہ چاہتے ہیں، اس کے بارے آپ بتائیں، جو پوائنٹ ہے آپ بتائیں آپ کیا کریں گے، یہ کیا کر سکتے ہیں آپ، یہ کب کریں گے. سو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ رہنے کے ساتھ آپ کی جو آواز ہے وہ کوئی سن نہیں رہا یا سنائی نہیں دے گی، بلکہ یہاں پہ رہنے کے ساتھ آپ کی جو آواز ہے اس میں زیادہ طاقت ہے اگر آپ استعمال کریں تو. اور یہی مقصد ہے کے پروگرام کا کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم کیا بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا جائے اور دوسرے ملک جو ہیں ان کے برابر آ جائے، خاص کر ہمارے ہمسائے ملک کے برابر آ جائے، تو پھر آپ کو جو پریشر گروپ ہے یا جو پریشر ہے یا ایجیٹیشن، میں نہیں کہتا لفظ غلط ہے یہ، جو یہاں پہ کہہ لیں کہ فری تھنکنگ لوگ ہیں ان کا کام ہے پراپر چینلز کے تھرو، برٹش گورنمنٹ کے تھرو پریشر پاکستانی گورنمنٹ پہ پڑنا چاہیے تاکہ پاکستان کے حالات بدلیں. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. ابھی مقصود صاحب نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی اب ٹو لیٹ ہو گیا ہے. تو میرے حساب میں تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ میرے حساب میں تو ابھی کام شروع ہوا ہے. تو اگر ساری دنیا یہ سوچ لے کہ جی ٹو لیٹ ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، پھر تو کچھ بھی نہ بدلا نا، پھر تو بات وہاں پہ ہی رہ گئی. پھر تو یہی ہوا کہ جی بس ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، ہمیں اتنی اجازت ہوتی ہے کہ ہم جا کے 5 سال کے بعد ایک دفعہ جا کے لڑائی جھگڑے کر کے ڈنڈے کھا کے کیا کہتے ہیں زخمی ہو کے تو جا کے بیلٹ باکس میں اپنا ووٹ ڈال کے واپس آ جائیں، اس کے بعد خاموشی نہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ پورا سال جو ہے یہاں کی جو کاؤنسلز ہیں وہ آپ کی رائے لے کے تو سینٹرل گورنمنٹ تک پہنچاتی ہیں، اور آپ کی جو رائے ان کے ذریعے جو پالیسیز ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. تو پاکستان میں بھی یہی جو ہے لعمل جو ہے ہونا چاہیے، ہر ملک میں ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ ہم نے الیکشن کو ایک اور ہی پکچر دی ہوئی ہے، اس لیے ہمارا جو گراف ہے، ہمارا جو طریقہ ہے وہ ابھی کئی برسوں پیچھے ہے ابھی، تو ہم نے اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے. تو یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے حالات کو اپ ٹو ڈیٹ کریں آپ، اور آج سے آپ شروع کریں. میں کسی شخصیت پاکستانی جو کیا کہہ رہے ہیں پولیٹیشنز ہیں یا امیدوار ہیں
میں ان پہ روشنی ڈالنی چاہتا. آپ سب جانتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہیں, کیسے لوگ ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا ان کے کہہ لیں کہ ٹریک ریکارڈ ہے. لیکن افسوس ضرور ہوتا ہے اس بات کا کہ پاکستانی عوام جو ہے پھر بھی انہی لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں, یہ سامنے آ رہے ہیں, انہی کی بات مان رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو آج تک کوئی ایسا ٹھوس کام نہیں دکھایا, کوئی ایسی ٹھوس پالیسی یا کوئی ایسا کہہ لیں کہ کارآمد بل نہیں پاس کروایا پاکستان میں جس سے ہماری آنے والی نسلیں جو ان کا فائدہ ہو. آپ چاہے لوڈ شیڈنگ کی بات کر لیں, آپ چاہے اکنامکس کی بات کر لیں, ڈیفنس کی بات کر لیں, جو بھی آپ بات کر لیں, وہ سب جو ہیں وہ عارضی ہیں. اور جس ملک میں پولیٹیشنز کمفرٹیبل ہیں ایسے موجودہ حالات میں, وہاں پہ آپ کیسے بدل سکتے ہیں تقدیر ملک کی؟ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو پولیٹیشنز ہیں, ہم جو پاکستان کے اسمبلی میں اب جو ہوں گے لوگ, ان تک ہمارا پریشر ہونا چاہیے, اور ان کی کہہ لیں کہ جو زندگیاں ہیں, جو ان کی جو پولیٹیکل لائف ہے, اس سے بالکل شفاف ہونا چاہیے. یہ ہمارا کام ہے ٹو میک شور کرنا کہ ان کی زندگیاں جو ہیں جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ایک گلاس کیس میں وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں, ہمیں ان کو ایسے کرنا ہوگا تاکہ کرنے سے کچھ پہلے وہ سوچیں, کرنے کے بعد وہ پچھتائیں اگر کچھ کیا ہے تو, کچھ سارے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان میں یہ کانفیڈنس ہونی چاہیے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں عوام کے لیے کر رہے ہیں اور ہمارے لیے کر رہے ہیں, اپنی طرف سے نہیں کر رہے. اسے کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی, جو آج تک پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ نے, پارٹی نے, یا کہہ لیں کہ الیکشن نے آج تک یہ شو نہیں کی. تو کیونکہ پہلی بار جو ہے سویلین ٹو سویلین گورنمنٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے, تو مزہ تو تبھی ہے کہ ساتھ عوام جو مل کے اب اس چیز کو بھی بدلے کہ ہم اپنے پالیٹیشن سے چاہتے کیا ہیں, ان سے ڈیمانڈ کریں, ان کو خود جیسے کہتے ہیں نا نوز کے تھرو رنگ ڈال کے تو اب لیڈ کر کے جاتے ہیں, اسی طرح ہی پولیٹیشنز کو بھی نوز میں رنگ ڈال کے تو عوام کا ہم خود ان کو لیڈ کر کے جائیں کیا چاہتے ہیں وہ. میں پھر آپ کو یہ ایگزامپل دیتا ہوں, یہاں پہ دیکھ لیں آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایم پیز کے ایکسپینسز کا مسئلہ بنا تھا کہ ایم پیز جو ہیں وہ بہت سا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے, اپنے کہہ لیں کہ پرائیویٹ یوز کے لیے وہ حکومت کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہاں پہ کتنا ہنگامہ ہو گیا تھا اور کتنے ایم پیز کو اپولوجائز کرنا پڑا تھا, پیسے واپس دینے پڑے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منسٹر کو غالباً سسپینڈ بھی کیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو عوام ہے انہوں نے ایک ہی کویشچن جو اٹھا لیا, وائی اور کون کر رہا ہے, بس. گورنمنٹ جو اتنی مجبور ہو گئی کہ ان کو جواب دی کرنی پڑ گئی, اور باقاعدہ بڑے سینئر ایم پیز, بڑے سینئر ان منسٹر لیول کی بات کر رہا ہوں میں, وہاں تک پیسے بھی واپس لیے گئے, اپالوجی بھی کروائی, اور کئیوں کو ڈیموشن بھی ملی, اور ایک صاحب کو تو سسپینشن بھی دے دی گئی. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ ہمیں اس چیز کی امید نہیں ہونی چاہیے, ہمیں اس چیز کا کیا کہتے ہیں رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں بھی جو پولیٹیشنز ہیں وہ
اکاؤنٹیبل ہوں. ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور کیوں نہ ہو. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ آپ کو ظاہر اچھی نہیں لگیں گی, آپ جو سمجھیں گے یار یہ کیا آج کے دن باتیں کریں, لیکن سوچنا ہی چاہیے کہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا ایسے. اپنی منمانی کرنی, اپنی مرضی چلانی, اپنی کہہ لیں کہ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے یا جو لوگ آپ کے سائڈ پہ ہیں, جو لوگ آپ کے اپنے ہیں, ان کے لیے سب کچھ, عوام کے لیے کچھ بھی نہیں. اگر ہم نے اس کو چیک نہ کیا تو آنے والے 5 سال بھی پھر ایسے ہی اور گزریں گے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے پاکستان کی جو آتے تو اپنے بل بوتے پہ ہیں, لیکن جب جاتے ہیں تو بڑی عزت کرا کے جاتے ہیں اپنی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی عوام جو ہے, خاص کر کے جو بیرونی ملک ہیں, جو ہم فورن رہ رہے ہیں, یورپ میں رہ رہے ہیں, امریکہ میں جہاں بھی ہیں, اگر ہمارا پریشر ہو نا تو پاکستان کے حالات بہت جلدی بدل سکتے ہیں. پاکستانی گورنمنٹ جو ہے ان پہ اتنا پریشر ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی منمانی کرنے سے سوچنا پڑے گا, اور عوام کے جو مفاد ہیں وہ سامنے رکھنے پڑیں گے, اور باقاعدہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پروو کرنا پڑے گا, شو کرنا پڑے گا, پبلش کرنا پڑے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور کروڑوں اور بلینز اینڈ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ غائب نہیں ہو سکیں گے اگر عوام جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لے پاکستان کا مستقبل, خود ڈٹرمن کریں اپنی آواز سے, اپنے سرمایہ سے, اپنی عقل سے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی پروفیشنلزم سے دنیا کو پاکستانی دکھا دیں کہ ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں کی جو ڈیموکریسی ہے وہ بھی ایک مذاق بنا ہوا ہے, میں تو یہی کہوں گا, کیونکہ جتنے آپ بڑے ہیں اتنی ڈیموکریسی آپ کے لیے زیادہ ہے. جتنے آپ چھوٹے لوگ ہیں مجھ جیسے, اتنی آپ کے لیے ڈیموکریسی نہیں ہے, اور اپنی آپ مرضی کا کچھ کام نہیں کر سکتے. ہر سٹیج پہ آپ کچھ دے رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے, اور اسی لیے یہ کہ وہاں پہ جو کرپشن ہے, یا آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ دنیا نے اسے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. اور الیکشن کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے, الیکشن کا سب سے بڑا کہہ لیں کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سسٹم چل رہا ہے نئی پارٹی کو لا کے اس سسٹم کو بدلا جائے, تاکہ جو خامیاں اس سسٹم میں وہ نیکسٹ سسٹم میں نہ آئے. اور اگر الیکشن بھی ہو جائیں, پارٹی بھی بدل جائے اور سسٹم وہی چلتا رہے, تو الیکشن کا کیا فائدہ ہوا؟ الیکشن کا کیا فائدہ ہوا؟ الیکشن مطلب پھر بہتر نہ ہی کرائیں آپ. میرے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم, ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی سید شیرئی نقوی, انڈیا کاشی پور سے بول رہا ہوں. کہاں سے بول رہے ہیں بھائی؟ جی کیا امید ہے؟ جو نتائج ہیں ماشاءاللہ سب آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے, تو آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ اب اس کے بعد میں جو ہماری قوم ہے تو آنے والے حالات جو اب یہ گورنمنٹ بنے گی تو ہمارے اپنے لیے کس طرح کے ہوں گے؟ جی فقط والسلام علیکم.
بہت مہربانی آپ کی کال کی. ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کا کیا ہوگا الیکشن کے بعد. وہی بات میں کر رہا ہوں، وہی بات وہ پوچھ رہے ہیں، جواب وہ بھی یہی چاہتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ اس بارے کچھ کریں، صرف پوچھیں نہیں. میں یہی چاہتا، دیکھیں اگر پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ جو پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں آپ، ہر بندہ جو ہے اگر وہ مینیج کر سکتا ہے، اگر مینیج کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ کے گھر جو ہیں وہ سسٹم چل سکتے ہیں، 1 مہینہ پیسے آپ لیٹ بھیجیں. مثال کے طور پہ آپ ہر مہینے بھیجتے ہیں، 1 مہینہ آپ نہ بھیجیں، آپ کو ود ان ڈیز پتہ چلے کہ پاکستانی گورنمنٹ کا کیا حالات ہوتے ہیں وہاں پہ. اتنی جلدی نیا پرائم منسٹر ود ان ڈیز آپ سے رابطہ قائم کریں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں. اتنا سمپل کام ہے کہ اپنا صرف آپ جو پیسے پاکستان پہ ان کو آپ ذرا ود ہولڈ کر لیں 1 مہینے کے لیے، آپ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. وہ جو ہمارے بھائی بھی پوچھ رہے تھے سوال، وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے سامنے ہوگا سارا. آپ خود دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کتنی تبدیلی لے کے آتی ہے، کیونکہ اپنی وہ منمانی نہیں کر سکیں. ان کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا جو ڈے ٹو ڈے رننگ ہے وہ جپٹی میں آ جائے گی، کیونکہ پیسہ فارن کرنسی ریڈیوس ہو گئی ہے جس فارن کرنسی پہ پاکستان چلتا ہے. سو پاور آپ کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ سمجھیں اور اگر آپ کرنا چاہیں تو. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ یہ 3 ہی پارٹیاں جو پاکستان میں یا 4 جو پارٹیاں ہیں انہی میں سے کوئی آئے بار بار. اور اگر آئیں بھی تو آپ کے کہہ لے کہ نظریات جو ہے ان کو وہ موڑ سکتے ہیں، اور موڑے بھی ان کو ایسے جیسے آپ چاہیں، صرف ایک چھوٹی سی تکلیف کرنے کے بعد کہ اپنی آواز جو ہے، اپنا جو آپ کے جو منشور تو نہیں، میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کا منشور تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے جو آئیڈیاز ہیں وہ پاکستان گورنمنٹ تک پہنچنے چاہیے بڑے ٹھوس طریقے سے، کلیکٹیولی، سنگل نہیں، کلیکٹیولی. ساتھ تھریٹ ہو اکنامک پلس انٹرنیشنل گورنمنٹس کا پریشر. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا نہیں ہو سکتا اور ہم کیسے اس کو بدل سکتے ہیں. میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اتنی لگن ہے، مجھے اتنی اس بات کی کہہ لیں کہ ہوس سمجھیں کہ میرا ملک جو ہے وہ دنیا سے کیوں پیچھے رہے، کیوں تماشا بنے دنیا میں، اور کیوں وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے گروپ کے لیے پاور میں آئے. یہاں پہ اگر لیبر پارٹی پاور میں آتی ہے تو رد نہیں کر دیتی باقی سب کو، پوری عوام کے لیے آتی ہے. اب اگر ٹوریز ہیں، مانا آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے ان کی پالیسیز کے ساتھ، ان کے لوز کے ساتھ آپ کو اختلاف ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے کہ اسی ڈیموکریسی کہتے ہیں، لیکن وہ جو لو بنائیں گے، جو وہ کام کریں گے پوری عوام کے لیے ہوگا. اس میں کوئی گروپ جو ہے وہ کسی اور دوسرے گروپ سے زیادہ افضل نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں زیادہ اٹھا سکے گا. یہی اگر سسٹم جو ہے، جو ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے نا، پاکستان ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ڈیموکریسی ہم چاہتے ہیں، پھر ڈیموکریسی کی پہلی سٹیپ یہ ہے کہ ہر بندہ جو برابر ہے، سب برابر ہے،
سب کے حقوق برابر ہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر اچھی جابز، اچھے پوسٹ، اچھے پولیٹیشین یا نامزد پولیٹیشین ہر شعبے میں یہ بڑے لوگوں کے فیملیز کی ہوں گے. پھر آپ اور مجھ جیسے لوگ جو ہمارے جو اولاد، جو ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہاں پہ پاکستان میں، ان کے پاس وہ جابز کیوں نہیں ہیں؟ سو اگر ڈیموکریسی ہم چاہتے ہیں تو ہمیں گھر سے سٹارٹ کرنی چاہیے کہ اپنی آواز ہم اٹھائیں، اپنی آواز سے ہم آگے بڑھیں، اپنی آواز سے ہم پاکستانی نیو جو آپ کی گورنمنٹ آ رہی ہے ان کو ہم گھنٹی بجائیں ان کے ذہنوں میں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ویک اپ کال جسے کہتے ہیں آپ، کہ وقت اب آ گیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں، بیرونی پاکستانی جو ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے لیے ہونا چاہیے، کیسے پاکستان ہونا چاہیے. اور اگر ہم ہی سوئے رہے، اور جو غریب پاکستان میں رہتا ہے، جو ویسے پسا ہوا ہے، جو دبا ہوا ہے، جن کو پتہ ہے اگر وہ بولے یا ہلے یا اپنی بات نہ انہوں نے مانی تو ان کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کب کریں گے؟ سو میرا اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ جو ہیں وہ کام کر دکھائیں جو پاکستان میں رہ کے نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کو ایسا ایک خطہ بنائیں دنیا میں کہ جو یو کے سے کم نہ ہو، تاکہ دنیا ویزا مانگے پاکستان جانے کے لیے. جیسے پاکستان کا ایک تصور بنا ہوا ہے نا کہ سب نے انگلینڈ پہنچنا ہے. اب انگلینڈ کے حالات کیا ہیں، وہ یہاں پہ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، لیکن وہاں پہ جو پاکستانیوں میں تصور ہے ان کے ذہنوں میں انگلینڈ کا، وہ ان کو اتنا مجبور کرتا ہے کہ کوئی بھی ذریعہ انہوں نے یہاں پہ پہنچنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی محنت کے ساتھ، سسٹینڈ ایفرٹ کے ساتھ، اور اپنی فراخ دلی کے ساتھ، کہ وہ آپ فراخ دلی سے مراد میں کہ آپ اپنی قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کر رہے آپ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند برسوں کے بعد لوگ جو پاکستان کا ویزا طلب کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم بھی پاکستان پہنچے یار، وہاں پہ جاب کریں، وہاں پہ جا کے کوئی بزنس کریں، وہاں پہ جا کے ہم بھی حصہ لیں کسی فیلڈ میں بھی. کیوں کہ ملک جو اتنا سٹیبل ہے، اتنا ڈیموکریٹک ہے، اور اتنی وہاں پہ کہہ لیں کہ امن ہے وہاں پہ اتنا. سو اگر آپ چاہتے ہیں اس کام میں آگے بڑھنا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، اپنے لیے اور اپنی فیملیز کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے، اپنی سٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو آج کیونکہ پہلا دن الیکشن کا، آج کیونکہ نئی گورنمنٹ جو ہے پہلی بار منتخب کی جائے گی، اناؤنس کی جائے گا یہ گورنمنٹ ہے، تو پھر ہمارا کام ہے آج سے ہی ہم، اس سے پہلے کہ نئی گورنمنٹ جو وہ اپنا ہمیں بتا دے کہ وہ کیا کریں گے، ہم ان کو بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یہی آج کا پروگرام ہے، یہی آج کا پیغام ہے، اور یہی جو ہے آج کہہ لیں کہ آج کا تقاضا بھی ہے. نیو بگننگز آل راؤنڈ اینڈ نیو انشاءاللہ نئی ایرا فار پاکستان جو آپ کریٹ کریں، اور جس پہ آپ کل کہہ سکتے جی اب ہم نے پاکستان سے باہر رہ کے ہم نے وہ کام کر دکھایا ہے جو پاکستان میں رہنے سے نہیں ہو سکتا تھا. وہ کیا ہے؟ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدل ڈالی اپنی آواز سے، اپنے کام سے، اپنی لگن سے، اور اپنی کہہ لیں کہ اپنے جذبے سے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ جو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی چنوتی پھینکی ہے اس کو اٹھائیں گے اور لے کے پاکستان کے لیے آپ آگے بڑھیں گے، تاکہ ہم بھی کل کہہ سکیں پراؤڈلی، ہماری اولاد کل کہہ سکے وی آر پاکستانیز، آئی ایم اے پاکستانی اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پاکستانی.
فلیش پوائنٹ اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. اگلے ہفتے تک آفتاب احمد کو اور فلیش پوائنٹ کو اجازت دیں. تب تک خدا حافظ.